وہ اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے، وہ پکڑ بھی سکتی ہے، سزا بھی دے سکتی ہے، اور اگر وہ سزا نہیں دے رہی، پکڑ نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اس کرپشن کا حصہ ہے۔ آپ اتنے افیکٹو کیوں نہیں ہیں جی کہ آپ کرپشن روکیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اس وقت ہمارا جو کلچر بن چکی ہے، ایک کلچر کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور یہ نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی وجہ سے کرپشن آئی ہے۔ اگر یہ جمہوریت ایک احتساب بھی ہوتا ہے، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، لوگ ان کا احتساب کرتے ہیں، اچھا تو وہ آٹومیٹیکلی پالیٹیشین کا احتساب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ کیوں جو ایک ہم جمہوریت کو فروغ نہیں دیا، ہم نے ایک جمہوریت نہیں آنے دی، اس وجہ سے یہ جو ہے یہ بڑی ہے کام تھوڑی نہیں ہوئی۔ اور یہ ہے کہ بھی پالیٹیشین کو، جیسے وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی بات صحیح ہے کہ یہ کہنا ہے کہ پالیٹیشین نے کرپشن کی ہے، سب سے زیادہ کرپشن تو بیوروکریسی نے کیا ہے۔ پکڑنا کس نے؟ اچھا، بیوروکریٹ دیکھیے متحد ہوتے ہیں پالیٹیشنز کے، ہاں جی، ان کو جب تک پالیٹیشین نہیں پکڑے گا وہ متحد کرپشن کرتے رہیں گے جی۔ یہ تو آپ کی خامی ہے نا، آپ کی کمزوری ہے۔ وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی اگر خاموشی جو ہے نا کرپشن پہ، وہ بھی گناہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہ جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں آپ، پولیٹیکل لیڈرشپ تو آپ نے آنے نہیں دی جو ایکچوئل ہے۔ آپ دیکھیں یار، کس نے آنے دی؟ یہ جو آپ پوچھتے ہیں کس نے، میں نے نہیں آنے دی۔ کیوں نہیں آنے دی آپ؟ بس میری مرضی۔ اچھا نہیں، ویسے کس نے نہیں آنے دی؟ اچھا، تو دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا گیا، اس کو کل کیا، پولیٹیکل ورکر کو کل کیا گیا ہے، پولیٹیکل لیڈر۔ اچھا، اب اس وقت ہمارا یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں نا، ابھی ہمیں ایک سسٹم کو آگے لے جانا ہے، ملک کو لیڈرشپ بھی دینی ہے، ملک لیکن کرپٹ لوگوں کے ساتھ آگے لے کے تو نہیں جانا، کم از کم ان لوگوں کو تو آپ ڈس اون کریں، ان کو آف لوڈ کریں، آپ نکالیں ان کو جو کرپٹ ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی گندی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، لوگ آپ کو پورا کہہ رہے ہیں۔ سنیں، بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ -1 فارمولا۔ میری بات سنیں، میں ابھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں زرداری کی بات بھی نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ملک کے خلاف سازش ہے جو کچھ ہو رہا ہے، زرداری -1 فارمولا، یہ مائنس بہت ساری چیز ہے۔ تو بس میں ٹھیک ہے، ہم کون کہتا ہے جی آپ کو -1 کرے؟ زرداری صاحب ہمارے ساتھ، زرداری صاحب دیکھیں ان کے زیر سایہ اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کے دوست ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز لگ گئے ہیں، جو ثابت ہو گئے ہیں کرپشن کے چارجز، تو ان کو تو نکالیں، ان کو آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی وہ جو 1 پرسنالٹی ہے ان کے ساتھ ان کو کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کمیشن جو ہے، ہمیں پاکستان کے کمیشن پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کرپشن کا کمیشن بنانا ہے تو پھر باہر سے آنا چاہیے۔ بالکل، یہ کرپشن سب کا حساب ہو، اور کس نے کیا، کس نے وہ آ کے فیس میں دیا جائے گا، پھر یون کو بلوا لیں گے، بالکل بلا لیں، یون کو بلوا لیں۔ دیکھیں حساب صرف پی پی کا ہو، کرپشن اس پہ ہو، باقیوں کا نام نہ لو، جس نے کیا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہیں، باہر سے یون کا بلوائیں کمیشن، وہ بالکل، تو آپ حکومت مطالبہ کر دیں جی، آپ نے اگر محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کمیشن بنا لیا تھا تو آپ اس کے لیے بھی بنا لیں، آپ مطالبہ کریں یون سے، مطالبہ کریں گے، وہ مطالبہ آئے گا اور ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ مطالبہ ہوگا، یہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن ہر دور میں آیا ہے، ختم کرنے کے لیے NRO ہر دور میں آیا ہے، احتساب پیپلز پارٹی کا ہوا ہے، کرپشن پیپلز پارٹی پہ لگتی ہے، ہر چیز پیپلز پارٹی پہ لگتی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اسی چیز جو لگاتے ہیں، جو کرتے ہیں، ہم ان پہ لگاتے ہیں۔ اگر باہر زیادہ کرپٹ ہیں، جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، جنہوں نے ہم پہ ایلیگیشن لگے، وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، وہ سب سے بڑے ڈاکو اور چور ہیں۔ کون ہے جو ہم پہ لگا رہے ہیں، جو الزام بنائے ہیں؟ کون الزام لگا رہا ہے؟ میڈیا لگا رہا ہے، میڈیا لگا رہا ہے، نہیں، میڈیا چور اور ڈاکو ہے۔ نہیں، میڈیا نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون لگا رہی ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ وہ بھی نہیں لگا رہی۔ پاکستان مسلم لیگ کاف لگا رہی ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ جنہوں نے کیسز بنائے تھے، جو بنائے ہیں، کس نے بنائے؟ میرے اوپر جو پرچہ ہوا 14 سال سے، جس نے بنایا وہ کس نے بنایا؟ جس نے بھی بنایا، FIR درج ہوئی۔ نہیں، وہ تو آپ نے بتانا ہے نا، پرچہ آپ پہ ہوا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کس نے بنایا آپ کے خلاف۔ تھوڑے مدعی۔ اچھا دیکھیں جی، بس اچھا یہ سن لیں، یہ کچھ نہیں ہوگا، حکومت پاکستان نے بنایا تھا۔ میں کہتا ہوں آپ یہ نوٹ کر لیں، نہ زرداری صاحب کو کچھ ہو سکتا ہے، نہ کسی ہوگا، تو سبھی کا سارا ہوگا۔ سبھی کون ہیں؟ سبھی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے، اس نے۔ اسٹیبلشمنٹ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟
وہ ہر چیز کی جو ہے فوج یار اچھا سنیں آپ، بات یہ ہے کہ فوج ہو جو بھی ہو، فوج جب حکومت کرتی ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ ذمہ دار ہے نا، بالکل ذمہ دار ہے، حکومت کی ہے تو جواب دے بھی ہو. بالکل صحیح بات ہے. میں ایک بریک لے لوں، بریک لینے کے بعد میں آپ کو حکومت کرے وہ جواب دینا ہو، اگر وہ یعنی اگر فوج کرپشن کرے تو وہ بھی جواب دینا ہو، کیوں نہ ہو؟ وہ پاکستانی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. وہ بھی میں پاکستانی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد میں ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے قیوم جوتوئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس شخص نے یا جس ادارے نے پاکستان میں حکومت کی ہے اور اس نے اگر اس کے دور میں اگر کرپشن ہوئی ہے تو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے اور اس کو ظاہر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فوج اقتدار میں آتی ہے اور وہ حکومت کرتی ہے تو ظاہر ڈیفینیٹلی اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے اور چلے جائے اور اس کے بعد جو باقی بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے. کیپٹن صاحب صاحب بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سارے اداروں کی کرنی چاہیے. آپ کو ایسا میکینزم کیوں نہیں بناتے جس سے پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے، سارے لوگ مل کے فیصلہ کر لیں کہ کس کس کو آف لوڈ کرنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کیا اس کا سسٹم ہوگا، کیا اصول ہوں گے اس کے؟ جاوید صاحب، بات تو سارے 16 کروڑ عوام آج یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ کیوں نہیں ایسا سسٹم کہ ہر آنے والا اور جانے والا جو ہے وہ آپس میں یہی لڑتے رہتے ہیں، وہ کرپٹ، وہ آنے والے کو کہتے ہیں تم کرپٹ. یہ سسٹم اس وقت چل پڑنا تھا. اگر ہم 1947 کو دیکھیں، جب لوگ پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے جو کچھ لٹے کٹے پہنچے تھے تو وہیں سے کرپشن شروع ہو گئی. کسی نے وہاں 10 کنال جگہ چھوڑی تھی تو اس نے 10 کنال کا اگر کلیم کیا ہے تو یہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ان سے رشوتیں لینی شروع کر دی. 8 کنال ان کو دے دیا، 2 کنال خود رکھ لیا. یہ احتساب اس وقت سے شروع کریں اور وہاں پر ہماری پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی تھی. آج ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں گورنمنٹ پوچھے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ہم بچوں کے گشوارے دیں. جتنے سیاسی جو آپ کے اہلکار ہیں، گورنمنٹ جابس پہ لوگ ہیں، وہ بتائیں. ایک بندے کی تنخواہ ٹوٹل 50,000 بنتی ہے مگر اس کا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، وہاں سے احتساب شروع کیا جائے. شروع کریں نا. تو وہ احتساب تب ہوگا کہ جب آپ کا یہ سسٹم چلتا رہے گا. اس سسٹم کو بار بار بریک اس لیے کیا جاتا ہے 11 سال. اگر دیکھیں وہ سسٹم اس لیے بریک ہوتا ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے فوج آ جائے. ہم کر رہے تھے، انڈیا پہ کیوں نہیں آیا مارشل لا؟ اس لیے باقی ملکوں میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے برطانیہ والوں نے کیوں اس کو عبرت کا نشان بنایا؟ ان کو پتا تھا کہ یہ مارشل لائیں جو ہیں یہ ملک کی تیز نیس کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ہم ایم این اے ایم پی ایس کو لگا دیا جی آپ گلیاں پکی کروائیں، سڑکیں. ہمارا وہ کام نہیں ہے. ہمیں نہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں رکھا جائے، نہ ہم سے ڈیولپمنٹ کا کام لیا جائے. اور قوم کو چاہیے وہ ان لوگوں کو ووٹس دے کے پارلیمنٹ میں بھیجیں جو کہ گریڈ 22 کے سیکٹری کو پکڑ سکتے ہیں. ہمارے کتنے ایسے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو گگو اور سائن کرتے جا رہے ہیں. جب اس طرح کے لوگ آئیں گے تو پھر سسٹم نہیں بنے گا. اس طرح کے لوگ سسٹم جو کہ اپنے سیکٹری صاحبان کو پکڑ نہیں سکتے. پڑھے لکھے لوگ جب آئیں، دکھ درد والے آئیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جنرل مشرف نے ایک نیب کا ادارہ بنایا اور جنرل سید امجد کو اس کا چیئرمین لگایا. ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی قد والے سیاسی لیڈر تھے. انہوں نے کہا کہ کس بندے کو لگایا ہے؟ اس کے تو ابھی پلاٹ جو 36,000 کا لیا تھا 4 کروڑ کا آدھا بکا ہے. اس نے ایک دم مطالبہ کیا مگر 2 دن میں اس بندے کو چپ کروا دیا گیا. یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کریکٹر ہونا چاہیے، اوپر کریکٹر ہونا چاہیے. لوگ پہ ملک چلتے ہیں تب ہمارا ملک کامیاب نہیں ہو رہا. اور ہمارا کام یہ قانون بنانا، ہمارا کام ہے عدالتوں کو قانون بنانا سے اس کام سے ہمیں ہٹا دیا گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہلکے کی سڑکیں پکی ہو جائیں، گلیاں میں ابھی آپ کے پروگرام میں آج سے 3 مہینے پہلے کہا کہ جی مانسر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. پکڑے نا، ہم نے 4 ارب روپے اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جو مسئلہ ہے، وہ صوبائی مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا وہ صوبائی مسئلہ ہو گیا، پھر یہ وفاقی مسئلہ ہو جائے گا، یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آج آپ کی چینی کے پرمٹس جتنے بھی ہیں وہ افغانستان بک رہے ہیں، آٹا افغانستان چلا جاتا ہے. ہم ایم این اے ایم پی ایس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان گناہوں سے ہم دور ہوں. شیخ وقاص صاحب کی طرف جانا ہے. شیخ وقاص صاحب یہ کیسے ٹھیک ہوگا سسٹم؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ویسے دیکھیں جی، پہلے میں آپ کے